Every day, 5,760 more children become orphans. Every one of those orphans is born full of potential. But they won't get there without your help. Would you help an orphan reach their dreams? Sponsor an orphan now, for only $1 per day. Visit ICNAReliefCanada.ca for details and to donate. ICNA Relief Canada, serving humanity since 1997. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 18واں روزہ ہے آج الحمدللہ، اور 18ویں روزے کی تفسیر انشاءاللہ تعالی ہم جاوید اسلم صاحب سے آج سنیں گے۔ ناظرین، ایک میں چھوٹا سا ایڈورٹائز دیکھ رہا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ عید آتی ہے یا کوئی تہوار آتا ہے تو ہمارے یہاں خاص طور پہ اسپیشلی بڑی جو آرگنائزیشن ہے، جو بڑے بڑے سٹورز ہیں، وہ کافی ساری سیل لگا دیتے ہیں۔ تو ایک سیل کے اشتہار سے میری نظر جو گزری، اس کے اندر لکھا ہوا تھا جناب کہ 70% آف ٹرک لوڈ سیل از گوئنگ آن دس ویک، اور کہ جناب 70% جو ہے نا وہ اس میں ہوگی، اور کوئی بھی ریزنیبل آفر جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کی جائے گی۔ تو میں نے اس کو دیکھا، ایک ڈیش بورڈ بنا ہوا تھا، یہ سمجھ لیں کہ اس طریقے سے ایڈورٹائزمنٹ کو میں نے کہا رمضان کا بھی الحمدللہ ایک ڈیش بورڈ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اور 5 چیزیں بڑی اہم ہیں اس ڈیش بورڈ کو میں ذرا آپ کے ساتھ جو ہے نا شیئر کر لیتا ہوں، جو میں نے اپنے لیے بھی بنایا اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں اور ساتھیوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ وہ ڈیش بورڈ کیا ہے کہ جناب کہ buy one get 70، یعنی کہ اس کے اندر ایک آپ نیکی کریں گے تو آپ کو 70 اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسرا ہے buy one night and you have a prayers of 83 hours، یہ ایک رات عبادت جو کہ انشاءاللہ تعالی شب قدر کی جو عبادت ہے وہ اگر آپ کریں گے تو 83 سال کی عبادت آپ کی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر ہم پر دیا ہوا ہے۔ اور ایک روزہ رکھیں اور اپنے گناہوں سے نجات حاصل کر لیں، روزہ رکھیں اور جنت کے دروازے کے اندر داخل ہو جائیں، جو کہ الریان ہے، اسپیشلی جو ہے وہ رمضان کے حوالے سے روزہ رکھیں اور جنت میں داخل ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوزخ کے دروازوں کو اس مہینے میں بند کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، ان 5 باتوں کو یاد رکھیے گا، اپنا ڈیش بورڈ بنائیے اس رمضان میں جو باقی دن باقی بچیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس حساب سے اپنے روزوں کو گزاریں۔ تو آئیے ہم 18ویں سپاری کی جو ہے نا تفسیر جاوید اسلم صاحب سے سنتے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا، اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدی وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا، اللہم ربنا تقبل منا صیامنا وقیامنا فانک خیر المتقبلین، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے 18ویں پارے کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو پارہ ہے اس کا آغاز قد افلح کے نام کے الفاظ سے شروع ہو رہا ہے، اور یہ جو پارہ ہے اسی نام سے موسوم ہے، قد افلح۔ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ سورہ مومنون مکمل اور سورہ نور مکمل شامل کی گئی ہے، اور پھر سورہ فرقان کی 20 آیات ہیں کہ جو انشاءاللہ اس پارے کے اندر آئیں گی اور جن کا ہم کوشش کریں گے مطالعہ کرنے کی۔ سورہ مومنون اسی طرح سے جو مکی صورتوں کے مضامین ہیں بالکل اسی سے مشابہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف رسولوں کو بھیجا، ان کی تفصیلات جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مکی صورتوں کا یہ اہم مضمون ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف رسولوں کو بھیجا، پھر ان کی قوموں نے ان رسولوں کا انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے اوپر عذاب استیصال یعنی ایسا عذاب بھیجا کہ جن سے وہ پوری کی پوری قومیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں۔ خاص طور پہ اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو سیرت ہے اس کے لیے بنیادی اساسات کیا ہیں، یعنی وہ کیا انسان کے اندر خصوصیات اور اس کے کیریکٹر کے اندر اور اس کے اخلاق کے اندر وہ کون سی بنیادی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس سے اس کی تعمیر سیرت ہو سکے۔ یہاں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کی زبان کے اندر وہ خودی کی جو تعمیر ہے وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے، وہ کن بنیادوں پہ ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا آغاز بھی ہوتا ہے، اس سیرت کا گویا کہ نقطہ آغاز کیا ہے وہ بھی نماز ہے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون،
کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جو نمازیں ہیں اس کے اندر واقعتاً خشوع اور خضوع ہے. یہ آغاز میں فرمایا کہ انسان کی سیرت جو ہے اس کا آغاز بھی نماز سے ہو رہا ہے، اور اس کا گویا کہ انجام جو آخر ہے وہ بھی نماز ہے. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اللہ تعالیٰ یہیں پہ فرما رہا ہے جو یہ پوری فہرست بیان کی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف وہ صفات بیان فرمائی ہیں کہ لغو سے یہ پرہیز کرتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے اوپر یہ گویا کہ کاربند ہیں، اسی طرح عہد اور امانت کا جو معاملہ ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں. اور پھر اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، کہ اپنی نمازوں کے گویا کہ یہ محافظت کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ تعمیر سیرت کا جو پروگرام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ انسان کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس نماز کے گرد گویا کہ وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، کہ انسان اپنا جتنا بھی پروگرام بناتا ہے وہ اس نماز کے تمام اوقات کے مطابق بناتا ہے. پھر جیسے ہم نے دیکھا، اور خاص طور پر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی نشاندہی فرمائی ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ اصل میں نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے. اس لیے ہر اس شخص کو کہ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہو اس کو نماز کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو رسولوں کا جو مبعوث فرمایا تھا، ان کی قوموں نے ان سب رسولوں کا انکار کیا، اور اس انکار کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے جو لیڈران حضرات تھے وہ اپنی قوم کو یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ جو رسول تمہاری طرف جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اصل میں یہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ یہ بھی تمہاری طرح کے، بالکل تمہاری طرح کے انسان ہیں. یاکلوا مما تاکلون منہ، اور یہ وہی چیزیں کھاتے ہیں جو تم بھی کھاتے ہو. ویشربوا مما تشربون، اور یہ وہی چیزیں پی رہے ہیں جو تم پیتے ہو. یعنی ان کو، جیسے وہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ان کو کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا، اور یہ ہمارے سے مختلف نہیں ہیں. ان کے ساتھ بھی وہ تمام احتیاجات لگی ہوئی ہیں کہ جو ہر انسان کے ساتھ ہیں. تو ہم ان کی پیروی کیسے کریں؟ بلکہ یہ وہ جو لیڈران تھے وہ عام جو پبلک ہوتی تھی وہ اس کو اس طرح سے گمراہ کیا کرتے تھے کہ یہ عام انسان ہے. تو گویا کہ اصل میں ہوا کیا کہ یہ جتنی بھی قومیں تھیں انہوں نے ان انبیاء کی، ان رسولوں کی رسالت کا انکار کر دیا ان کی بشریت کی وجہ سے. گویا کہ جو رسالت کا پیغام تھا انہوں نے اس لیے قبول نہیں کیا کہ یہ ہماری طرح کے انسان ہیں. اور یہ مرض ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ مرض آج بھی موجود ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے گویا کہ رسالت کا تو ہم بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ بشریت کے معاملے میں ہمارا بھی معاملہ یہ ہے کہ ہم بھی اس کو کسی نہ کسی اعتبار سے اس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء اور جو رسول بھیجے ان کے بارے میں ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ، کہ یہ جو انبیاء اور رسولوں کی یہ پوری جماعت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے یہ اصل میں ایک ہی امت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امتکم امتم واحدہ، یہ سب ایک ہی امت ہے، یہ ایک ہی جماعت تھی. ان سب کا دین، ان سب کی تعلیمات ایک تھی، وہ ایک ہی اللہ کی طرف بلاتے تھے اور اسی آخرت کے بارے میں وہ وارن کیا کرتے تھے کہ تمہاری زندگی یہی زندگی نہیں ہے بلکہ تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں. گویا کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، اس لیے میرا ہی تقوی اختیار کرو. پھر اس سورہ مومنون کے آخر میں بھی وہ بڑی اچھی آیات آئی ہیں. اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تمہیں ہم نے عبث پیدا کیا ہے؟ یعنی تمہاری یہ جو تخلیق ہے یہ بالکل بے معنی تخلیق ہے. یہ جو تمہارا گمان ہے یہ بالکل غلط گمان ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے کہ کوئی ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے کہ جس کا کوئی انجام نہ ہو، جو بالکل بیکار ہو، جو عبث ہو. اللہ تعالیٰ کوئی کام ایسا نہیں کرتا کہ جو بالکل عبث ہو. یہ بالکل اس سورہ مبارکہ کے آخر میں فرمایا گیا کہ یہ جو گمان یہ کر رہے ہیں یہ بالکل غلط گمان ہے. اس کے بعد سورہ مبارکہ سورہ نور اس پارے کے اندر آئی ہے. نہایت عظیم سورہ مبارکہ ہے اور اس کے اندر اسلامی معاشرے کے اندر جو خاص طور پہ احکامات دیے گئے کہ اسلام کا اصل میں معاشرتی نظام
وہ کن بنیادوں کے اوپر گویا کہ وہ اس کا انحصار کن بنیادوں کے اوپر ہوگا، اور اصل میں اسلام کا نقطۂ نظر اس معاشرے کے اعتبار سے کیا ہے، اور اس معاشرے کے اندر وہ جزیات کیا ہونے چاہیے، اس کے خد و خال کیا ہونے چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ پہچان سکیں کہ ایک اسلامک معاشرہ ہوتا کس طرح کا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی چیز فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مرد اور عورت کو پیدا فرمایا ہے، یہ بالکل دو الگ الگ جنس سے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، یہ وہ نقطۂ نظر ہے کہ جس کو اسلام گویا کہ وہ پریچ کر رہا ہے کہ یہ مرد اور عورت کی تخلیق جو اللہ نے کی ہے، یہ علیحدہ علیحدہ جنس سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جنسوں کے درمیان ایک بہت شدید کشش رکھی ہے، اور پھر خاص طور پر وہ جو جنسی ایک کشش اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہے وہ بہت پرزور ہے، اور وہ بہت پوٹنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اور اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے، اس کو چینلائز نہ کیا جائے تو بالکل گمان ہے کہ وہ غلط راستے پر بھی جا سکتی ہے، اور وہ بے راہ روی کا گویا کہ وہ ایک اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر وہ اقدامات بتائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس معاشرے کے اندر وہ حسن پیدا کیا جا سکے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس قسم کی بے راہ روی پیدا نہ ہو سکے۔ اس بے راہ روی کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اقدامات بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو مسلمانوں کا معاشرہ ہے یہ مخلوط معاشرہ نہیں ہے، اس کے اندر مرد اور عورت کا اختلاط یعنی ان کا ملنا، آزاد ملنے جلنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دائرہ کار علیحدہ علیحدہ رکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ستر کے احکامات دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر مردوں اور عورتوں کو کس طرح سے رہنا ہے، ایک دوسرے کے سامنے کس طرح سے آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے بارے میں احکامات دیے، اور پھر یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ گھر کے اندر کسی کو اگر داخل ہونا ہے اس کے لیے اوقات کیا ہیں اور اس کے آداب کیا ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اور پھر وہ ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتا دیا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، غض بصر کے بارے میں بتایا کہ مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اور پھر نکاح کے بارے میں تاکید فرمائی کہ جو کوئی بھی نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز ہے کہ جو اس جنسی جذبے کو گویا کہ ایک صحیح رخ کے اوپر گویا کہ وہ اس کو آسانی فرما دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو بھی آسانی سے اس نکاح کے گویا کہ اس حلقے میں آ سکتا ہے تو اس کو نکاح کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس بے راہ روی کو روکنے کے لیے شدید قسم کی سزائیں بھی مقرر فرما دی، اور سب سے پہلے اس کا آغاز بھی اسی سے ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا، جس میں حد زنا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وہ بیان فرما دی، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ اگر کوئی زانی ہے، کوئی اس جو گناہونے جرم کے اندر اگر کوئی ملوث ہو جائے تو اب اس کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں حد قذف کہ اگر کسی پاک دامن خاتون کے اوپر الزام لگا دیا جائے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس معاشرے کے لیے، یہ ایک بہت سنگین جرم ہے اس معاشرے کے اندر، جو معاشرہ اسلامک معاشرہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین یرمون المحصنات، کہ جو تہمت لگا دے، زنا کا تہمت کسی پاک دامن خاتون کے اوپر لگا دے، اب اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اور یہی وہی معاملہ ہے کہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہوا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے تو عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر وہ الزام لگایا تھا، اور اس میں بہت سارے سادہ لو مسلمان جو تھے وہ بھی اس کے اندر گویا کہ وہ ملوث ہو گئے تھے، اس کی طرف بھی اشارہ فرما دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے جب اس بات کو سنا تھا تو تم نے سب سے پہلے یہ کیوں نہیں کہا کہ اس کے اوپر 4 گواہ لے کے آؤ؟ اس طرح سے الزام لگا دینا کسی پاک دامن عورت کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں شدید قسم کی وہ سزا بھی رکھی ہے، قذف کی سزا اس کو ہم کہتے ہیں، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 80 کوڑوں کی سزا گویا کہ مقرر فرمائی ہے۔ اور پھر وہ لعان، کہ اگر کوئی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے اوپر اس قسم کا کوئی الزام لگا دے جہاں پر اس کے پاس کوئی گواہ نہ ہو،
اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب وہ کیا کرے گا کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھائے گا، اور پھر وہ آخری دفعہ 5ویں مرتبہ وہ یہ قسم کھائے گا کہ اگر میں غلط الزام لگا رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اس کو کہتے ہیں، یہ لعان کا قانون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اب یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ، یہ جو سارے حدود اللہ تعالیٰ، یہ حدیں جو مقرر فرما رہا ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اسلامک معاشرہ جو ہے وہ صحیح سمت پہ جا سکے، اس کے اندر اس قسم کی کوئی بے راہ روی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت اسی لیے مقرر کی ہیں کہ یہ گویا کہ اس ڈیٹرنٹ کے طور پر استعمال کی جائیں کہ کوئی ان حدود کے پاس نہ آنا چاہے۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر وہ ایک جو رکوع ہے، رکوع 5واں رکوع ہے، وہ حکمت قرآنی کا ایک عظیم خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، کہ اللہ کا جو نور ہے وہ انسان کے دل، ایک مومن کے دل کے اندر بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جیسے ایک چراغ جل رہا ہوتا ہے۔ اب اس چراغ کی روشنی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کے سارے اعمال گویا کہ روشن ہو رہے ہیں، اور پھر جب اس شخص کے دل میں، جس کے دل کے اندر وہ اللہ کے ایمان موجود ہو، اس کے سامنے جب وہ وحی کی روشنی آتی ہے تو گویا کہ وہ نور علی نور ہو جاتا ہے، کہ اب وہ نور کے اوپر نور ہے، کہ ایک تو اس کے جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں نور رکھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل فرمائی، اب اس کی روشنی میں وہ جو بھی اعمال کرے گا وہ گویا کہ بہترین اعمال ہوں گے۔ یہ ہے وہ نور علی نور۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کے دل کے اندر وہ فطرت جو تھا، فطرت کا نور جو تھا، وہ گویا کہ بالکل دھندلا ہو چکا ہے، وہ بالکل بجھ چکا ہے۔ اب اس کے سامنے اگر کوئی توحید کی، اگر کوئی دین کی بات آئے گی تو وہ ظاہر ہے اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اب اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اگر وہ کوئی کسی قسم کا عمل کر بھی رہا ہے تو نہ اس میں کوئی کسی قسم کی نیکی کا عمل اس کے پوری سیرت اور کردار میں ہے ہی نہیں۔ وہ معاملہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کیا ہے، ظلمات بعضھا فوق بعض، کہ یہ اندھیروں کے اوپر اندھیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا تھا کہ نور علی نور، کہ وہ شخص کہ جو اللہ کے نور کے ساتھ اپنے عمل کر رہا ہے، وہ گویا کہ اس کے ہر عمل کے اندر خوبصورتی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، نیکی بھی ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جس کے اندر وہ نور فطرت جو ہے وہ بالکل دھندلا ہو چکا ہے، اور اس کے اعمال کے اندر، سیرت کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی نیکی کا، کوئی اچھائی کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ حکمت قرآنی کا وہ عظیم خزانہ جو اس سورہ مبارکہ کے بالکل درمیانی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو تیسری جو سورہ مبارکہ آ رہی ہے، سورہ فرقان، اس کی کچھ ابتدائی آیات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس بارے کے اندر شامل کی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا بھی آغاز بڑی ہی عظیم آیہ مبارکہ سے ہو رہا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بہت بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے فرقان کو نازل کیا ہے، اعلی عبدہ، اپنے بندے کے اوپر اس فرقان کو نازل کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ جو نبی ہیں، یہ جو اللہ کے رسول ہیں، یہ تمام جہانوں کو وارن کرنے والے، نذیر یعنی ان کو آگاہ کرنے والے بن جائیں کہ یہ زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، اور حق اور باطل کو بالکل واضح کر دے۔ یہ ہے وہ فرقان، یہ ہے وہ قرآن مجید جو حق و باطل کے درمیان بالکل واضح طور پر گویا کہ فرق کو واضح کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرقان کو نازل کر دی ہے تاکہ اس فرقان کے ذریعے سے اب اس تمام انسانیت کو گویا کہ وارن کیا جائے، اس کو آگاہ کیا جائے کہ اب اس قرآن مجید کی بنیاد کے اوپر تمام فیصلے ہوں گے۔ اور پھر بالکل وہی مشرکین مکہ جو تھے، ان کا بھی بالکل وہی اعتراض جس کو ہم ابھی پہلے پڑھ آئے ہیں کہ یہ جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تمہاری طرح کے انسان ہیں، یہ بھی تمہاری طرح کھاتے پیتے ہیں، یہ اسی طرح بازاروں کے اندر گھومتے پھرتے ہیں۔ یہی اعتراض انہوں نے بھی کیا، مالی حاضر رسول، یہ کس طرح کے رسول ہیں، یاکل الطعام، یہ کھانا کھاتے ہیں، اسی طرح ان کے ساتھ بھی وہ احتیاجات ہیں، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور یہ بازار کے اندر گھومتے پھرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ جو رسول ہیں،
ان کو کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا، یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، تو ان کی ہم پیروی کیوں کریں؟ تو گویا کہ وہی جو میں نے پہلے بھی وہ ایک قانون بتایا تھا، وہ یہ کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا صرف اس وجہ سے کہ آپ بشر ہیں۔ تو جیسے میں نے وہاں پہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک بیماری ہمیشہ سے رہی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو بھی سزا دی، اور یہ بیماری جو ہے یہ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہے کہ ہم بھی رسالت کا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا کسی حد تک ہم بھی انکار کرتے ہیں، یا اس کو اس طرح سے نہیں قبول کرتے۔ ہاں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہماری طرح تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ان کو دی تھیں وہ عام بشر سے بہت زیادہ بلند ہیں، کہ انسان میں جو عام چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بشریت میں بھی بہت اعلیٰ مقام پر ان کو فائز فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح سے پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 18واں سپارہ الحمدللہ اس کی تفسیر بھی آج جاوید اسلم صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور بڑی امید ہے ہمیں جو تمام ساتھی جو ہے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی کافی کراؤڈ ہوتا ہے اس موقع کے اوپر جب یہ ذالکل پروگرام جو آتا ہے ٹورانٹو 360 سے، اور ہمارے دوسرے جو اینکر حضرات ہیں وہ بھی بڑی محنت کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجئے، جاوید اسلم صاحب کے لیے دعا کیجئے، اور ان تمام حضرات کا جو کہ اس پروگرام کی تیاری کے اندر جو ہے وہ اپنے اوقات کو استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اور اکنا ریلیف کا بھی یقیناً جو ہے وہ تعاون اس پورے پروگرام کے حوالے سے حاصل ہے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اجر دے، اور ان کا جو پروگرام ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر بڑھائے، اور آپ تمام حضرات جو ہے چیریٹی کے حوالے سے اکنا ریلیف کو یاد رکھیں۔ تو آئیے ناظرین، کل ہم جو ہے پھر 19ویں سپارے کی تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو 8 کلاس میں پڑھتی ہیں، مقدس جو 4 کلاس میں پڑھتی ہیں، طیبہ جو 2 کلاس میں پڑھتی ہیں۔ 2 سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، فوت ہونے کے بعد بہت مشکلات پیش آئی ہمیں۔ اسکول میں بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں۔ میں بڑی ہو کر ٹیچر بننا چاہتی ہوں تاکہ میں اپنے جیسے بچوں کو اچھے طریقے سے پڑھا سکوں۔